والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاری. اس سے پہلے جو گزشتہ اتوار کو درس کا عنوان شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ علماء کا احترام کرنا، جو عمر کے بڑے ہیں ان کا ادب کرنا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ خصوصیت سے نوازا ہے تو ان کا بھی پاس و لحاظ رکھنا. تو علماء کا احترام سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی گئی ہے، کچھ باتیں درمیان میں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی دی ہے کہ جن کی عمر زیادہ ہے ان لوگوں کا بھی احترام کرنا، اکرام کرنا اور ان کا ادب و خیال کرنا. یہ ساری تعلیمات اسلامی تعلیمات کا ایک اہم ترین حصہ ہے. موجودہ دور میں جو ہم لوگ جی رہے ہیں، اس دور میں ادب و احترام دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ادب مٹایا جا رہا، ادب نکالا جا رہا، اور ادب کی تعلیم و تلقین کرنے والوں کو پرانا خیال کیا جاتا ہے. نہ چھوٹوں کے اندر بڑوں کا ادب و احترام ہے، نہ عوام کے اندر علماء کا، علم والوں کا، قرآن والوں کا ادب و احترام ہے. ہر آدمی یہ سمجھ رہا کہ بس میں ہی بڑا ہوں، میرے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کسی سے اچھی چیز سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، کسی سے اچھی بات حاصل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، چونکہ بڑائی کا گھمنڈ اور اپنے آپ کو زیادہ جاننے کا فخر انسانوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھ رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سامنے والے کو ہلکا معمولی سمجھ رہا. جیسے اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام بننے کے لائق کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ قرآن کو اچھا پڑھنے والا ہو اس کو امام بنایا جائے. اگر کئی اچھے پڑھنے والے ہوں گے تو قرآن اور حدیث کے جو مسائل کو زیادہ جاننے والا ہو اس کو آگے بڑھایا جائے. اگر کئی اس طرح کے لوگ ہوں گے تو جو عمر میں زیادہ ہوں گے ان کو آگے بڑھایا جائے. اس طرح کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. اور یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ امام کے پیچھے جو لوگ کھڑےتے ہیں تو ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ صلاحیت ہونی چاہیے، تاکہ اگر وقت ضرورت امام سے کچھ غلطی ہو جائے تو وہ اس کی نیابت کر سکے اور آگے نماز کو پوری کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زیادہ عقل سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، تاکہ اگر امام کو لقمہ دینے کی نوبت آ جائے تو وہ لقمہ دے سکے. امام سے اگر غلطی ہو جائے، امام نماز توڑ کر جانا چاہے تو وہ آگے کی نماز کو پوری کر سکے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے علم کی اہمیت کو بتایا کہ آدمی کے اندر یہ فکر، شوق، جستجو ہونا چاہیے کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ جاننے والا بنوں. خالی رہنا اور بغیر علم کے رہنا یہ انسان کے لیے ایک عیب ہے. انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اندر علم کو لانے والا بنے، اپنے اندر معلومات کو اضافہ کرنے والا بنے. اب یہاں پر ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والے کی اہمیت کو، قرآن والے کی اہمیت کو اور مقام و مرتبے کو بیان کیا. حدیث یہ ہے کہ غزوہ احد میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور اس وقت ایک قبر کھود کے ایک قبر کے اندر دو صحابہ کرام کو دفن کیا جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں دونوں کو دفن کرتے وقت بھی اس کا خیال کرتے اور صحابہ سے پوچھتے کہ ان دونوں میں سب سے زیادہ قرآن کا حافظ کون ہے. یعنی دونوں ایک قبر میں جب دونوں کو رکھا جاتا تو اللہ کے نبی یہ پوچھتے کہ ان دونوں میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے. جب صحابہ فرماتے کہ فلاں کو قرآن یاد ہے تو اللہ کے نبی اس کو قبر میں پہلے اتارتے اور قبلے کی طرف اس کا رخ کرواتے، قبلے کی طرف اس کو رکھواتے. اس کے بعد جس کو کم یاد ہوتا
تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو قبر میں رکھنے کا حکم دیتے۔ تو اس سے بھی محدثین نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قرآن کے حافظ کا مقام کیا تھا۔ جتنا زیادہ قرآن کو یاد کیا ہوا ہوگا وہ اتنا زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ پورا قرآن کا حافظ، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے جتنی توفیق دی اتنا زیادہ یاد کرنے کا اہتمام کرنا۔ کسی کو ایک پارہ یاد ہو گیا تو وہ فکر کرے کہ میں کچھ مزید یاد کرنے والا بنوں۔ ایسا نہیں کہ 10 سورے یاد ہو گئے اب زندگی بھر وہی 10 سورے چلاتے جا رہے، الم ترى سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک بس وہی چلا رہے، یہ نہیں۔ ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے کو 10 سورے یاد ہے تو میں ہفتے میں ایک سورت کم از کم یاد کرنے والا بن جاؤں، ایک سورہ نیا میرے اندر یاد ہو جانا چاہیے۔ آپ ہفتے میں ایک نئی سورت یاد کریں گے، مہینے میں 4 سورتیں ہو جائیں گی، اسی طرح سال کے اندر کئی سورتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ قرآن کریم کے مختلف حصے ہیں، وہاں سے آپ کچھ آیتوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے اندر شوق فکر پیدا ہوگی تو پھر یہ چیز آسان بھی ہو جائے گی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جس کو جتنا یاد زیادہ ہے اس کی اہمیت کو بتایا۔ اس کے بعد بڑے کا مقام مرتبہ کیا ہے، اس سے متعلق ایک حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، میرے پاس مسواک ہے، اور 2 آدمی میرے پاس آئے، تو میں نے ان میں سے جو چھوٹا تھا اس کو مسواک دینا چاہا خواب کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی میں آواز دی گئی کبر، کہ بڑے کو یہ مسواک دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ مسواک چھوٹے کے بجائے بڑے کو دے دیا۔ اس حدیث کو بھی لا کر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خواب کے اندر بھی مجھے اس بات کا اہتمام کرنے کی تلقین کی گئی کہ میں کسی چیز کے دینے میں بھی جو عمر میں بڑا ہے اس کا خیال کروں۔ مسواک اللہ کے نبی دینا چاہتے تھے، 2 آدمی اللہ کے نبی کے سامنے آئے، ایک چھوٹا ایک بڑا، اللہ کے نبی چھوٹے کو دینا چاہے تو آپ کو آواز دی گئی کہ کبیر آپ بڑے کو دیجئے، تاکہ اس کے ذریعے معلوم ہو کہ بڑے کا مقام زیادہ ہے، بیٹھنے جگہ تھوڑی ہے، اب چھوٹا جا کے بیٹھنا چاہ رہا تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹا اب خود بیٹھنے کے بجائے بڑے کو بٹھا دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھائے اور تعلیم دی۔ اور آگے بڑی اہم ترین حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی تعظیم اور اللہ کے احترام کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی سفید داڑھی والے انسان کا احترام کرنے والا بنے، جو بوڑھے ہو جائے، بڑے ہو جائیں، جن کے بال سفید ہو جائے، ان کا اکرام کرنا یہ بھی اللہ کے اکرام کرنے کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح حامل القرآن، جو قرآن کو یاد کیا ہوا ہے اس کا احترام کرنا یہ بھی اللہ کے اکرام کرنے میں داخل ہے۔ اور اس کے بعد جو انصاف کرنے والا حکمراں اور بادشاہ ہوگا اس کا احترام کرنا یہ بھی اللہ کے اکرام کرنے میں داخل ہے۔ تو 3 لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکرام میں داخل ہے، یعنی اللہ کے اکرام کے جو حقوق ہے اس کے اندر 3 لوگوں کا اکرام کرنا ہے، بڑے آدمی کا، سفید ریش کا، دوسرا قرآن کے حافظ کا، عالم کا، قاری کا، اور تیسرا نیک حکمراں کا، ان لوگوں کا اکرام۔ اس وجہ سے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اسلام میں گزار دی ہے وہ اللہ کے یہاں قابل احترام ہے۔ بڑی عمر والوں کا احترام کرنے کی تعلیم اس واسطے دی گئی ہے کہ بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک انہوں نے اللہ کے دین میں اپنی زندگی گزار دی، لہذا اس وجہ سے وہ قابل احترام بن جائیں گے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی حافظ قرآن ہے تو قرآن کی نسبت پر اس کا اکرام کرنا، یہاں پر حافظ قرآن کے لیے 2 الفاظ بھی ذکر کیے گئے، وہ حافظ قرآن کے معاملے میں غلو نہ کرنے والا نہ ہو، اور جو اللہ کی تعلیمات ہے ان تعلیمات پر عمل کرنے والا بھی ہو، قرآن کا جو تقاضا ہے ان تقاضوں کو بھی پورا کرنے والا بنے۔ حافظ بن گئے، عالم بن گئے تو پھر ان کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقام کو سمجھے، اپنے مرتبے کو سمجھے، اللہ نے جو عزت دی ہے اس عزت کو سمجھے، تاکہ لوگوں کے درمیان بھی اس کا احساس ہو کہ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اگر حافظ بن جائے،
شریعت پر عمل نہ کرے، عالم بن جائے دین پر عمل نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ بات لوگوں کے لیے اس کی اہمیت کو گھٹانے والی بات ہوگی۔ جبکہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی تب بھی ہم قرآن کی نسبت پر، علم کی نسبت پر اس کا خیال کرنے والے بنے۔ ہم اس کا خیال نہیں کرتے، اس کی ذات کا خیال نہیں کر رہے، بلکہ اس کے پاس جو علم ہے، اس کے پاس جو قرآن ہے اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی نسبت پر اس کا احترام کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہ کرے اور بڑے کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا حق نہ سمجھے، بڑے کا جو مقام ہے مرتبہ ہے اس کا خیال کرنے والے نہ بنے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے پہلے درمیان میں ایک اور حدیث گزری ہے کہ جب بات کرنے کے واسطے جائے اور کئی لوگ ہو تو اس میں چھوٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بات کرنے میں پہل کرے، بلکہ ان سے جو عمر میں بڑے لوگ ہیں وہ بات کرنے کے واسطے آگے بڑھے، چھوٹا خاموش بیٹھے۔ آگے بھی ایک حدیث اس سلسلے میں آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑے لوگوں کے حق کو نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی منقول ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہیں جو اپنے بڑوں کی عزت و احترام نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کا مقام و مرتبہ نہ جانے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جالس الکبراء سائل العلماء خالط الحکماء، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس اٹھا کرو، بیٹھا کرو، جایا آیا کرو، اس کے ذریعے عقل آئے گی، سمجھ آئے گی، تمیز آئے گی بڑوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے۔ دوسری چیز علماء سے مسائل پوچھا کرو، اس واسطے کہ مسائل بیان کرنے کا حق علماء کو ہے، عام لوگوں کو حق نہیں ہے جو مسائل کے اندر مہارت نہیں رکھتے، ورنہ وہ خود بھی غلط سمجھیں گے، لوگوں کو بھی غلط سمجھائیں گے۔ جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، دین کے اندر گہرائی رکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سے مسائل کو پوچھو، وہ صحیح رہنمائی کریں گے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم والوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، ان کے ساتھ رہا کرو، اس کے نتیجے میں تمہارے پاس علم آئے گا۔ علم آدمی جن کی صحبت اختیار کرے گا ان کے اثرات انسان کے پاس آتے ہیں۔ آپ تاجر کے پاس بیٹھیں گے تو تجارت کے اصول آپ کو سمجھ میں آئیں گے، ڈاکٹر کے پاس آنا جانا ہوگا تو آپ کو صحت کے بارے میں کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ خود بخود معلوم ہوتے رہیں گا، آپ پوچھیں گے نہیں لیکن اس کی باتوں میں وہ چیزیں آتے رہیں گی، وہ اپنے لوگوں کو مشورے دیتے رہیں گا۔ آپ انجینئر کے پاس جائیں گے آئیں گے تو آپ کو تعمیرات کے سلسلے میں دلچسپی پیدا ہوگی، معلوم ہوگا کہ یہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا نقصان ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اگر علم والوں کے پاس آیا جایا کرو گے، ان سے ربط تعلق رکھو گے تو اس کے نتیجے میں دین معلوم ہوگا، قرآن معلوم ہوں گی، حدیث معلوم ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معلوم ہوں گی۔ اور ایک آپ کو انتہائی اہم ترین حدیث ہے کہ آج زمانے میں علماء سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے، باطل فتنوں کی ایک سازش کا ایک حصہ ہے کہ امت کو علماء سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو اس وقت تک پورا نہیں کر سکتے جب تک یہ امت علماء سے جڑی ہوئی رہے گی۔ علماء صحیح غلط کے بارے میں بتائیں گے، حق باطل کے بارے میں بتائیں گے، تو اس وقت باطل فتنے جتنے بھی ہیں وہ امت کو پہلے اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ تم علماء سے رابطہ نہیں کرنا، علماء سے ملنا جلنا نہیں، یہ لوگ صحیح رہنمائی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم حاصل کرو، اگر علم حاصل نہ کر سکو تو علم والوں سے محبت کرو، اگر ان سے محبت نہ کر سکو تو ان سے نفرت بھی مت کرو۔ یا تو علم حاصل کرو، اگر علم حاصل نہیں کر سکتے تو جو علم حاصل کیے ہوئے ان سے محبت کرو، اگر ان سے محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے نفرت بھی مت کیا کرو۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر علماء کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، اور آسمان کے ستاروں سے آدمی اندھیرے میں روشنی پاتا ہے، راستہ پاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے ستاروں کے ذریعے، جب ستارے ڈوب جائے تو پھر ممکن ہے کہ آدمی کو راستہ نظر نہ آئے، اندھیرے کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک جائے، تو ایسے ہی علماء بھی ستاروں کے مانند ہے، ان کے ذریعے تاریکی میں، جہالت کی تاریکی میں، بے دینی کے اندھیرے میں روشنی حاصل کرو۔ اگر علماء نہیں ہوں گے
تو پھر امت گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائیں گی۔ اور ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منوی ہے، اہم حدیث ہے یہ بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت علماء سے بغض رکھنا شروع کرے گی، اور دوسری چیز بازاروں میں بلند عمارتیں بنانے کو فخر سمجھے گی، اور تیسری چیز مال و دولت کی بنیاد پر نکاح کیا جائے گا، چونکہ شریعت میں نکاح کرنے کا حکم اس بنیاد پر دیا گیا کہ تقوی کی بنیاد پر تم کسی سے رشتہ جوڑو، مال و دولت کی بنیاد پر رشتہ مت جوڑو، اس وجہ سے کہ مال و دولت ختم ہونے والا ہے، حسن و جمال بھی زائل ہونے والا ہے، باقی رہنے والا صرف تقوی ہے۔ تو جب تین چیزیں لوگوں میں آئیں گی، ایک تو علماء سے بغض، اور دوسرا بڑی بڑی عمارتوں پہ فخر، اور تیسرا مال و دولت کی بنیاد پر نکاح کیا جانے لگے گا، تو اللہ 4 قسم کے عذاب ان کے اوپر مسلط کریں گے۔ پہلا عذاب مسلط ہوگا ظالم بادشاہوں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے ظلم ان کے اوپر کیا جائے گا۔ دوسرا عذاب قحط سالی اللہ ان کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ تیسرا عذاب ان کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا جائے گا، اور چوتھا عذاب دشمنوں کے مسلسل حملے ان کے اوپر ہوتے رہیں گے۔ آپ تھوڑا حالات کا جائزہ لیجئے، دشمنوں کے مسلسل حملے ہونا، ظالم بادشاہوں کی طرف سے ظلم کا ہونا، ہمارے حقوق کو چھین کر ہمارے ساتھ خیانت کا معاملہ ہونا، اور گرانی کا بڑھ جانا، قحط سالی کا بڑھ جانا، جب بارشیں ہونا اس وقت بارشیں نہیں ہونا، موسم کا بدل جانا۔ کیا یہ ان حالات میں آج کل ہم کو دیکھنے کو نہیں مل رہا؟ ساری چیزیں ہم کو دیکھنے کو مل رہی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان چیزوں سے سبق نہیں لے رہے اور اپنی بے دینی کے راستے پہ چلنے میں لگے ہوئے۔ جس کو دل میں آ گیا علماء کے بارے میں بول دیے، جس کے چاہے بارے میں بول دیے، بدگمانی پھیلانے والے بن گئے۔ آج تو سوشل میڈیا کے دور میں غیر بدگمانی پھیلا رہے۔ اگر ایسے دور میں ہم لوگ بھی اپنے لوگوں کے بارے میں بدگمانی پھیلائیں گے، ان کی مذمتیں کرتے رہیں گے، ان کے خلاف محاذ بنا کر علماء کی توہین اور دینداروں کی توہین کرتے رہیں گے، تو ہم اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ غیروں کی مدد کرنے والے بنیں گے۔ اس وقت تو غیر لوگ لگے ہوئے ہیں کہ دین سے لوگوں کا تعلق کٹ جائے، اور دین سے، دینداروں سے علماء عوام کا تعلق ٹوٹ جائے، تو اس کے نتیجے میں ان کے جو ارادے ہیں، جو عزائم ہیں، وہ خود بخود پورے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایتیں دی اور یہ رہنمائی فرمائی۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو تم عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم کرنے والوں کی باتوں کو سنو، یا ان سے محبت کرو، 5ویں مت بنو۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہے، وہ کہتے ہیں 5ویں بننے کا مطلب یہ ہے کہ تم علماء سے، علم والوں سے بغض کرنے والے نہ بنو، چونکہ یہ علماء کی عزت کا عنوان تھا، ان کے احترام کا عنوان تھا۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ بڑوں کا اکرام کرنا، احترام کرنا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹا تھا، میں اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتا اور آپ کی باتوں کو سیکھ لیا کرتا، لیکن آپ کے سامنے کچھ بات نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ میرے سامنے مجھ سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، بڑے علم والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، تو اس کی وجہ سے میں کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ بھی ایک ادب سکھایا گیا کہ بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے، غیر ضروری اپنی معلومات کو دکھانا، اپنی باتوں کو سناتے رہنا، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ جب بڑے آپ کے سامنے موجود ہو تو ان کو منسوب کرنا چاہیے کہ آپ بات کیجئے اور آپ ذکر کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا۔ آگے ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو اس عنوان کی آخری حدیث ہے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ، کہ جو نوجوان اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی، بڑے عمر کے آدمی کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، ان کے بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو جب وہ بوڑھا ہو جائے گا دوسروں کو تیار کرے گا جو اس کا اکرام کرنے والے ہوں گے۔ یعنی آج ہم کسی بڑے کا احترام کریں گے تو ہمارے جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے کچھ اور لوگ پیدا ہوں گے جو ہمارا احترام کرنے والے بنیں گے۔ آج یہ معاملہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، بڑوں کا احترام، بچے بڑوں کا احترام نہیں کر رہے، دوسرے لوگ بڑوں کا احترام نہیں کر رہے، اولاد اپنے ماں باپ کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے سامنے ادب کے ساتھ معاملہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر مشورہ ہو رہا، مجلس لگی ہوئی ہے،
چاروں کی بڑوں کی رائے کچھ اور ہے، میری رائے کچھ اور ہے، تو اپنی رائے کو دبا دینا، بڑوں کی جو رائے ہے ان کی رائے کو فوقیت دینا، ان کی رائے کو قبول کرنا، یہ مزاج ختم ہو گیا۔ ہر ایک کے اندر، نوجوان ہے، کم عمر ہے، تو اس کے اندر یہ جذبہ کہ میں جو بولوں وہی سے ہونا چاہیے، میری بات ہی صحیح ہونا چاہیے، میرا ہی چلنا چاہیے، چاہے جتنے بڑے تجربے کار، عمر رسیدہ، جہاں دیدہ، دنیا دیکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں ہے۔ میری بات چلنا، میرا مشورہ قبول ہونا، میری رائے پہ عمل ہونا، یہ گھمنڈ ہے، فخر ہے، اور یہ زیادتی ہے، اور صحیح تربیت کے نہ ہونے کے اصول ضابطہ بھی ہے۔ ورنہ آدمی چاروں کی رائے جب سامنے آ جائے گی تو اپنی رائے کو دبا دے، اپنے مشورے کو ختم کر دے۔ تو بہرحال دو باتیں ہمارے سامنے آئی اس عنوان کے اندر، ایک تو علم والوں کا احترام کرنا، دوسرا عمر والوں کا احترام کرنا۔ اگر آج ہم کسی کا احترام کریں گے تو اللہ ہمارا احترام کرنے والے بھی تیار کرائیں گے۔ اور دین والوں کا احترام اس واسطے کرنا کہ ان کے ذریعے ہم دین لیتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ اگر ان کا احترام نہیں کریں گے، ان کا خیال نہیں کریں گے تو پھر دین کس سے لیں گے؟ آج سب سے زیادہ اس وقت کے حالات یہ ہے کہ نوجوانوں کو تو خاص کر ورغلا کر، بہکا کر یہ گمراہ کیا جا رہا کہ تمہارا تعلق علماء سے نہیں ہونا، اور جب علماء سے نہیں ہوگا تو جیسا میں نے فتنے ذکر کیے ہیں اور آئندہ بھی ذکر کیے جائیں گے، وہ فتنوں کا شکار اس وجہ سے ہمارے لوگ ہو رہے کہ ان کا تعلق علم والوں سے نہیں ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ وبا کے زمانے میں آدمی کا تعلق ڈاکٹر سے ہونا تو وہ علاج کرے گا، فتنوں کے زمانے میں لوگوں کا تعلق علماء سے ہونا، وہ ان کے ایمان کے بچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اہل علم کی بھی عزت، ان کا بھی احترام، اہل علم کی بھی ذمہ داری ہے کہ صرف عزت کرو بولنا نہیں، بلکہ عزت کے جو تقاضے ہیں، آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے اس علم کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرنے والے بننا، تاکہ لوگ خود بخود اس علم کی نسبت پر احترام کرنے والے بنے۔ اور بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کی رائے کو ترجیح دینا، ان کی موجودگی میں اپنی رائے کو ختم کر دینا، ان کے سامنے غیر ضروری چیخ و پکار کرنے سے بچنا، یہ بھی بڑوں کے آداب میں سے ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔